عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا واجب ہے اور اس کا طریقہ عام نمازوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ذیل میں حنفی فقہ کے مطابق عید کی نماز کا مرحلہ وار طریقہ پیش کیا جا رہا ہے جو پاکستان اور برصغیر کے دیگر علاقوں میں رائج ہے۔ نماز سے قبل کی تیاری اور نیت۔ غسل اور تیاری۔ عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ میٹھا مثلاً کھجور کھانا اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرنا مستحب ہے۔ نیت۔ دل میں نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ نماز کی پہلی رکعت تکبیر تحریمہ۔ امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ مقتدی تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا۔ اس کے بعد خاموشی سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آخر تک پڑھیں۔ پہلی 3 زائد تکبیریں۔ پہلی تکبیر امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر۔ امام دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر۔ امام تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اس بار ہاتھ چھوڑنے کے بجائے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ قرأت۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں گے۔ تمام مقتدی خاموشی سے سماعت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع آ جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے۔ قرأت مکمل ہونے کے بعد امام تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور پھر عام نماز کی طرح 2 سجدے ادا کیے جائیں گے۔ نماز کی دوسری رکعت۔ قرأت۔ دوسری رکعت کے آغاز میں امام اونچی آواز میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت تلاوت کریں گے۔ مقتدی خاموشی سے سنیں گے۔ دوسری 3 زائد تکبیریں قرأت مکمل ہونے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 مرتبہ زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر۔ امام اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر۔ امام پھر اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر۔ امام تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے۔ مقتدی بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رکوع۔ ان 3 تکبیروں کے بعد امام چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر
رکوع میں جائیں گے۔ مقتدی بھی ان کی پیروی کریں گے۔ بقیہ نماز کی تکمیل، اس کے بعد باقی نماز قوما، 2 سجدے، تشہد، درود شریف اور دعا عام نمازوں کی طرح مکمل کی جائے گی اور آخر میں سلام پھیر دیا جائے گا۔ نماز کے بعد امور خطبہ۔ نماز عید کے بعد امام 2 خطبے دیں گے۔ خطبہ سنت ہے اور اس دوران خاموشی کرنا واجب ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان امام مختصر وقت کے لیے بیٹھیں گے۔ تکبیر تشریق صرف عید الاضحیٰ پر۔ عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چند اہم مسائل۔ نماز کا وقت۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20-25 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز کا مقام۔ عید کی نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، تاہم بارش یا کسی اور شرعی عذر کی بنا پر مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز رہ جانے کی صورت میں اگر کسی شخص کی جماعت چھوٹ جائے تو وہ اکیلے عید کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ کسی دوسری مسجد یا عیدگاہ میں جماعت تلاش کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی نماز پڑھ لے۔ نوٹ: مختلف فقہی مکاتب فکر میں زائد تکبیروں کی تعداد اور طریقہ کار میں معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق ہے۔ یہ ہو گیا طریقہ مکمل اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہمیں پھر اجازت دیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔